بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائقہ یعنی منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آذر کو دیکھتی رہی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ آذر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو سائقہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ آذر درخت سے ذرا آگے ہوا تو سائقہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹہنے پکڑ دیے۔ وہ اب پیٹ کے بل تھی۔ اس نے پوری طاقت سے آذر کے ٹہنے پیچھے کو کھینچے۔ وہ منہ کے بل گرا۔ دوسرے لمحے سائقہ اس کے پیٹ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آذر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ایک لڑکی ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آذر کو حرکت نہ کرنے دی۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی۔ کون ہو تم؟ آذر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا۔ جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے، سائقہ نے جواب دیا۔ تم عورت ہو؟ ہاں، سائقہ نے جواب دیا۔ میں عورت ہوں، جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرا نام سائقہ ہے۔ اوہ پاگل لڑکی، آذر نے ہنس کر کہا۔ تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہٹو، اترو نیچے، اپنا خنجر ہٹا لو، میری کھال میں اتر رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں آذر، تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا، آذر نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، سائقہ نے کہا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے اچھے ہو۔ فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر تم میرے خامد ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک ہوتے اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے؟ آذر نے کہا۔ نام کا مسلمان اور صلیبیوں کا جاسوس، سائقہ نے کہا۔ تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور کرون کے اندر نہ آنا۔ تم گنوار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں؟ آذر نے کہا۔ میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، سائقہ نے کہا۔ میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں۔ ابن المہدوم ککبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے۔ میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ تم اناڑی جاسوس ہو۔ تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تم رضاکار بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آذر نے کہا۔ خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان آزاد ہے، سائقہ نے کہا۔ کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں۔ آذر خاموش ہو گیا، اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا۔ سائقہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ اسے زندہ ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو۔ آذر جو بے حس ہو گیا تھا، اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ یعنی سائقہ جو اس کے پیٹ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، لڑک کر ایک طرف جا پڑی۔ آذر تلوار کی طرف لپکا۔ سائقہ نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر آذر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا۔ سائقہ نے تلوار اٹھا لی۔ آذر دوڑ پڑا۔ اس کے لیے مقابلہ کرنے کے بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے، انہیں سائقہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے آئے۔ آگے ندی تھی، آذر کو رکنا پڑا۔ وہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے۔ آذر نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ سائقہ چلائی، جانے نہ دینا، جاسوس ہے، زندہ پکڑو۔ سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آذر کو پکڑا گیا۔ اسے باہر لائے، لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر سائقہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی، اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو۔ سنو میرے دوستو، آذر نے سنتریوں سے کہا، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو؟ میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ چلے جلیں گے، ایک سنتری نے کہا۔ پہلے تم ہمارے ساتھ چلو۔ تم بھی چلو لڑکی، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو، یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا۔ سنتری آذر اور سائقہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا، اسے جگایا اور آذر کو اس کے حوالے کر دیا۔ سائقہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر واردات سنائی، تعاقب کی تفصیل بھی سنائی
हसन बिन अब्दुल्ला ने साइका को गौर से देखकर पूछा, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं। तुम शायद मूसल से फरार होकर आई थी। तुम्हारे साथ मूसल के खतीब इब्नुल महदूम भी थे। मैं उनकी बेटी हूँ, साइका ने कहा। तुमने मेरी हैरत ख़त्म कर दी है, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। हमारी लड़कियाँ तुमसे ज़्यादा दिलेर हो सकती हैं, लेकिन ये जहानत कम ही पाई जाती है जिसका मुजाहरा तुमने किया है। मुझे मोहतरम वालिद ने तरबियत दी है, साइका ने कहा। मेरे कानों में सिर्फ 2 जुमले पड़े और मैं समझ गई कि यह मामला क्या है। आज़र की जामा तलाशी ली गई, उसे कागज़ बरामद हुए। उन पर निशान लगे हुए थे जो सुल्तान अयूबी की फ़ौज की पोजीशनें ज़ाहिर करते थे। कागज़ों पर टेढ़ी टेढ़ी लकीरें थीं। यह करून हमा का हाका था। साफ मालूम होता था कि सुल्तान अयूबी का मुकम्मल दिफाई प्लान दुश्मन के पास जा रहा था। आज़र भाई, हसन बिन अब्दुल्ला ने आज़र को कागजात दिखाते हुए कहा, इनके बाद किसी शक की गुंजाइश रह गई है तो बता दो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अगर बेगुनाह हो तो बोलो, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुसलमान हो। खुदाए जुल जलाल की कसम। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसके मुंह पर सीधा घोंसा इस कदर जोर से मारा कि आज़र कई कदम पीछे पीट के बल गिरा। हसन ने धीमी मगर कहर आलूद आवाज़ में कहा, जासूसी काफरों की करते हो और कसम हमारे खुदा की खाते हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम जासूस हो या नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारे कितने साथी हैं, उनके नाम बता दो और बताओ कि वो कहाँ कहाँ हैं। मैं मुसलमान हूँ, आज़र ने इल्तिजा की। सब कुछ बता दूंगा, मुझे बख्श दो। मैं अगली साफ में लड़ूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। अब तुम मुझ पर अपनी कोई शर्त नहीं ठोंस सकते। वो हट का पक्का मालूम होता था। बोला, मैं अकेला हूँ। इस लड़की ने तुम्हारे ख्यामे में जिस दूसरे आदमी की बातें सुनी थी वो कौन था? मैंने उसे पहचाना नहीं था, आज़र ने जवाब दिया। वो अंधेरे में आया और अंधेरे में चला गया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और कहा, इसे ले जाओ और पूछो कि इसके साथ कौन है और कहाँ है। उसने साइका से कहा, तुम जाकर सो जाओ, फजर की नमाज के बाद तुम्हें बुलाएंगे। सुल्तान अयूबी जब फजर की नमाज पढ़ कर आया तो हसन बिन अब्दुल्ला उसके साथ था। उसने सुल्तान अयूबी को बताया कि खतीब इब्नुल महदूम की बेटी ने रात एक जासूस पकड़ा है। उसने सारा वाकया सुनाया तो सुल्तान अयूबी ने कहा, इस्लाम की बेटियों का यही किरदार था। अगर हमने अपने कलमा गो दुश्मनों का खून से लिखा हुआ सबक ना पढ़ाया तो वो कौम की बेटियों का किरदार ख़त्म कर देंगे। वह जासूस कहाँ है? अभी आप उसे ना देखें, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। मैं उसका सीना खाली कर लूँ तो उसे आपके पास ले आऊँगा। खूबरू जवान है, अपने आप को दमिश्क का बशिंदा कहता है। यहाँ रजाकार बन के आया था। उस वक़्त आज़र एक दरख्त के टहने के साथ उल्टा लटका हुआ था। उसका सर ज़मीन पर गज 1.5 गज ऊपर था। नीचे अंगारे दहक रहे थे। एक सिपाही थोड़ी थोड़ी देर बाद आग में कुछ फेंकता था जिसके धुएं से आज़र तड़पता और खांसता था। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसे नीचे उतरवाया। उसकी आंखें सूज गई थी। सारा खून चेहरे पर आ गया था। वो खड़ा ना हो सका। थोड़ी देर गशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा रहा। उसके मुंह में पानी टपकाया गया। उसने आंखें खोली तो हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, यह बिस्मिल्लाह है। नहीं बोलोगे तो तुम्हारा एक एक जोड़ अलग किया जाएगा। उसने पानी मांगा। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, दूध पिलाऊंगा, मेरे सवाल का जवाब दो। और उसने एक सिपाही से कहा, दूध ले आओ, एक घोड़ा और एक रस्सा भी ले आओ। रस्सा इसके पाँव के साथ बांध कर घोड़े के साथ बांध दो। आज़र ने 2 नाम बता दिए। ये दोनों रजाकार थे। उनमें रात वाला आदमी भी था। उसने दमिश्क के अड्डे की भी निशानदही कर दी। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसी वक्त दोनों रजाकारों को पकड़ने का हुक्म दे दिया और आज़र को सुल्तान अयूबी के पास ले गया। कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तान अयूबी ने पूछा। दमिश्क का। किसके बेटे हो? आज़र ने एक जागीरदार का नाम बताया। मैं शायद उसे जानता हूँ, सुल्तान अयूबी ने कहा। वो दमिश्क में है। जब अलमुल्क साले की फौज दमिश्क से भागी थी तो वो भी हलब चला गया था और तुम्हें जासूसी के लिए पीछे छोड़ गया था, सुल्तान अयूबी ने कहा। मैं खुद ही दमिश्क में रह गया था, आज़र ने कहा। मेरे बाप ने एक आदमी के हाथ हलब से पैगाम भेजा था कि मैं जासूसी करूं। मुझे पूरी हिदायत मिली थी। उसने हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी से इल्तिजा की। मैं मुसलमान हूँ। मुझे बाप ने गुमराह किया था। मुझे अपने साथ रख ले। मैं इस गुनाह का कफ़ारा अदा करूँगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, सुल्तान अयूबी ने कहा। मैं अल्लाह के कानून में दखल नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वह कौन सा मुसलमान मर्द है जिसके हाथ से एक औरत ने तलवार गिराई है और उसे पकड़ लिया है। तुमने यहाँ क्या क्या देखा है? मैंने यहाँ बहुत कुछ देख लिया था, आज़र ने कहा। बाकी मालूमात मेरे इन 2 साथियों ने दी थी जो यहाँ पहले से मौजूद थे। मुझे कहा गया था कि ये देखूं कि मंजनीकें और तीर अंदाज कहाँ हैं। मैंने ये देख लिए थे। तुमसे पहले तुम्हारा कोई साथी ये मालूमात लेकर यहाँ से गया है? सुल्तान अयूबी ने पूछा। नहीं, आज़र ने जवाब दिया। हम तीनों के सिवा यहाँ और कोई नहीं। तुम्हें एहसास है कि तुम कितने हुबरू और वजी जवान हो।
سلطان ایوبی نے پوچھا، اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ میرے پیچھے سے میرے دونوں ٹہنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا، تم پھر بھی گر پڑتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں، پر وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں، آذر نے کہا، اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آذر نے غصے سے کہا، اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی، اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا، اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں، آذر نے کہا، میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اسی نے اسی کام پر لگا لیا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربہ کار سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ حاسی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک صالح اور اس کے درباری امراء اور جاگیردار دمشق سے بھاگ ہوئے۔ ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا۔ وہ میرے باپ کا یہ پیغام لایا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ میں اس گروہ میں شامل ہو گیا، خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرگنا نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے، 2 پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام تر معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھ لی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان، آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گئے۔ اسی روز آذر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آذر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا رستہ طے کر چکے تھے، رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آذر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ شام کے وقت آذر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے۔ آذر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ آذر ایک ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ محافظ پہنچ تو گئے لیکن آذر نے گھوڑے کو ایڑی لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بر وقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں آذر بہت سا فاصلہ حاصل کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بگائے لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی، زمین اونچی نیچی تھی، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھی۔ محافظ دور تک گئے مگر آذر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے، شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لیں، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا۔
لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا، کیونکہ آذر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اسی پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلطان اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس دور کا ایک واقعہ نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، خدائے ذوالجلال، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کی آواز رندھا گئی۔ اسے شاید غیب کا کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا، جو اس موقع پر بھی ملا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے، لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے۔ انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اود کر آئی۔ 3 سالار آ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان سے کہا، وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں۔ بھاگنے والے کے 2 ساتھی ابھی ہمارے پاس ہیں۔ حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے، ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب کرون کے اندر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لیں اور ہماری رست کا راستہ روک لے۔ مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں۔ تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی، لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کی بجائے چھاپا مارو کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شب خون ماریں اور وہ دشمن کے مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مراکز پر زیادہ شب خون ماریں۔ رست کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے۔ اس نے چھاپا مارو کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا ہے۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیے تھے، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے اس کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپا ماروں کا ایک جیش اس کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتش گیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپا مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ اس نے دیکھا اور ایک چھاپا مار کو دیکھ کر مسکرایا، بولا، انتانون، تم اس جیش میں آ گئے ہو؟ مجھے اس جیش میں آنا چاہیے تھا۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، سلطان ایوبی نے چھاپا مارو سے کہا، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو۔ تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہے اور دشمن کے 3 لشکر ہیں۔ ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے، چھاپا مارو کے کمانڈر نے کہا۔ انہیں چند اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی ابھی اپنے خیمے میں تھا۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ فاصلہ 1 میل رہ گیا تھا۔ رخ کرون کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک اور سوار آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگایا کہ دائیں پہلو پر آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی پریشان تھا۔ وہ اب اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے اعصاب پر آذر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے قادر ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ کرون کے درمیان خیمے لگے رہے، سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے
تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں۔ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہراول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں، تو ہراول نے اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دی کہ رفتار تیز کر دو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلا گیا، جہاں سے سارا منظر اور دائیں طرف کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ گمشتگین کی فوج سیدھی قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے ہدایت کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینے اس وقت ڈالی جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے۔ ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ لو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آ گئے۔ پیادوں اور سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قرون کے اندر اسی پھندے میں آ گئے جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتا تھا۔ چٹانوں میں گھرا ہوا یہ میدان 1.5 میل کے لگ بھگ وسیع اور عریض تھا۔ جو ہی دشمن اندر آیا، دونوں طرف کی چٹانوں سے اس پر تیروں کا می برسنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے، منہ زور ہوتے اور اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھرتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہاں خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی میں چلا جاتا ہے اور سلطان ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے۔ میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فلیتوں والے آتشی تیر آنے لگے جو خیموں پر چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کا، زخمیوں کی چیخو پکار کا اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔ کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کے سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کماندار انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی اور ہلاک ہوتے رہے۔ وہ بھی ہر مسلمان سپاہی تھے۔ عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے کئی ایک ان چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے۔ یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرح لڑکا رہے تھے۔ بہت ہی مشکل سے دشمن کے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا، مگر پیچھے ہٹے تو انہیں پتہ چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے۔ اعلان ہونے لگے، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ان اعلانات کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے۔ گمشتگین کے گرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے۔ جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اور توقع لے کر آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا تھا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے۔